السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عدنان وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں آل ان ون عدنان چینل۔ کچھ واقعات دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے بعد انسان کی زندگی مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ بے شک اللہ ظلم سے پاک ہے، اللہ ذات عالی ہے اور وہ اپنے بندوں پر ہر وقت مہربان رہتا ہے۔ اس انتہائی معاف کرنے والے مالک کی رحمت ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے سے اپنے گناہ گار بندے کو ہدایت کی طرف ضرور لے جاتی ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ ہدایت کی طلب ضرور رکھتا ہو۔ ایک ایسی ہی کہانی جو عبرت کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن مکمل احادیث کی روشنی میں، تاکہ کوئی بھی ہدایت کا طالب اسے پڑھ کر ضرور اپنے رب کے احکامات کی طرف لوٹ جائے اور تمام انسانیت کے لیے فلاح کا ذریعہ بنے۔ آج کی ہماری ویڈیو بھی ایک ایسے انسان کے بارے میں ہے جس پر مرنے کے بعد قبر میں کیا بیتی، سن کر آپ بھی حقیقت کی دنیا میں ضرور لوٹ آئیں گے۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف۔ ریاض جانے کے لیے میں 1 گھنٹہ پہلے ہی گھر سے نکلا، لیکن راستے میں رش اور چیکنگ کی وجہ سے میں ایئرپورٹ لیٹ پہنچا۔ جلدی سے گاڑی پارک کھڑی کی اور دوڑتے ہوئے کاؤنٹر پر جا پہنچا۔ کاؤنٹر پر جو ملازم موجود تھا، میں نے اسے کہا مجھے ریاض جانا ہے۔ اس نے کہا ریاض والی فلائٹ تو بند ہو چکی ہے۔ میں نے کہا مہربانی کرو، مجھے ضرور آج شام ریاض پہنچنا ہے۔ اس نے کہا زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت آپ کو کوئی بھی نہیں جانے دے گا۔ میں نے کہا اللہ تمہارا حساب کر دے۔ اس نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بہرحال میں ایئرپورٹ سے نکلا، حیران تھا کہ کیا کروں، ریاض جانے کا پروگرام کینسل کر دوں یا اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے روانہ ہو جاؤں یا پھر کسی ٹیکسی میں چلا جاؤں۔ بہرحال میں نے ٹیکسی والی بات میں ہی غنیمت سمجھی۔ ایئرپورٹ کے باہر ایک پرائیویٹ گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا ریاض کے لیے کتنا لوگے؟ کرایہ فکس کر کے پھر میں اس کے ساتھ ریاض کی طرف چل دیا۔ بیٹھتے ہی میں نے اس سے کہا کہ بھائی گاڑی تیز چلانی ہے۔ اس نے کہا فکر مت کرو۔ واقعی اس نے خطرناک حد تک گاڑی دوڑانا شروع کر دی۔ راستے میں اس سے کچھ باتیں ہوئیں، اس نے میری جاب اور خاندان کے متعلق سوالات کیے اور کچھ سوالات میں نے اس سے بھی پوچھ لیے۔ اچانک مجھے اپنی والدہ کا خیال آیا کہ ان سے بات کر لوں۔ میں نے موبائل نکالا اور والدہ کو فون کیا۔ انہوں نے پوچھا بیٹے کہاں ہو؟ میں نے جہاز کے نکل جانے اور ٹیکسی میں سفر کرنے والی ساری بات بتا دی۔ ماں نے دعا دی بیٹے اللہ تمہیں ہر قسم کے شر سے بچائے۔ میں نے کہا انشاءاللہ جب میں ریاض پہنچ جاؤں گا تو آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ قدرتی طور پر میرے دل پر ایک پریشانی چھا گئی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مصیبت میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو فون کیا۔ میں نے اسے بھی ساری بات بتا دی اور اسے ہدایت کی کہ بچوں کا خیال رکھے، بالخصوص چھوٹی بچی کا۔ اس نے کہا جب سے آپ گئے ہو مسلسل آپ کے بارے میں ہی پوچھ رہی ہے۔ میں نے کہا میری بات کراؤ۔ بچی نے کہا بابا آپ کب آئیں گے؟ میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ کوئی چیز چاہیے؟ وہ بولی ہاں میرے لیے چاکلیٹ لے آؤ۔ میں ہنسا اور کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اپنی سوچوں میں گم ہو گیا کہ اچانک ڈرائیور کے سوال نے مجھے چونکا دیا۔ ڈرائیور نے پوچھا کیا میں سگریٹ پی سکتا ہوں؟ میں نے کہا بھائی تم مجھے ایک نیک اور سمجھدار انسان لگ رہے ہو، تم کیوں خود کو اور اپنے مال کو نقصان پہنچا رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے پچھلے رمضان میں بہت کوشش کی کہ سگریٹ چھوڑ دوں لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی قوت بخشی ہے، تم سگریٹ چھوڑنے کا معمولی سا کام کیوں نہیں کر سکتے؟ بہرحال اس نے کہا آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے بعد میں نے گاڑی کے دروازے کے ساتھ سر لگایا کہ اچانک گاڑی سے زوردار دھماکے کی آواز آئی اور پتہ لگا کہ گاڑی کا ایک ٹائر پھٹ گیا ہے۔ میں گھبرایا اور ڈرائیور سے کہا سپیڈ کم کر دو اور گاڑی کو قابو میں کرو۔ اس نے گھبراہٹ میں کوئی جواب نہیں دیا۔ گاڑی ایک طرف نکل گئی اور کلابازیاں کھاتی ہوئی ایک جگہ رک گئی۔ مجھے اس وقت اللہ نے توفیق دی کہ میں نے زور زور سے کلمہ شہادت پڑھا۔ مجھے سر میں چوٹ لگی تھی اور درد کی شدت سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سر پھٹا جا رہا ہے۔ میں نے جسم کے کسی حصے کو حرکت نہیں دی۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا درد کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن بول نہیں سکتا تھا جبکہ میری آنکھیں کھلی تھیں۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں کچھ لوگوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دیں جو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اسے ہلاؤ نہیں، سر سے خون نکل رہا ہے اور ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں۔ میری تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور سانس لینے میں شدید دشواری محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ شاید میری موت آ گئی ہے۔ اس وقت مجھے زندگی پر جو ندامت ہوئی میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے پتہ چلا کہ اب مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کہانی کے آخر میں بتاؤں گا دوستو
کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ یہاں پر ہر بھائی بہن تصور کرے کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ عنقریب ہم سب کو ایسے ہی ملتے جلتے حالات سے واسطہ پڑنے والا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں، میری آنکھوں کے سامنے مکمل تاریخی چھا گئی اور میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے میرے جسم کو چھریوں سے کاٹا جا رہا ہو۔ اتنے میں مجھے ایک سفید ریش آدمی نظر آیا۔ اس نے مجھے کہا، بیٹے یہ تمہاری زندگی کی آخری گھڑی ہے، میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا نصیحت ہے؟ اس نے کہا، عیسائیت کی ترغیب، خدا کی قسم اس میں تمہاری نجات ہے۔ اگر تم اس پر ایمان لائے تو تمہیں اپنے گھر والوں کو لوٹا دوں گا اور تمہاری روح واپس لے آؤں گا۔ جلدی بولو، وقت کم ہے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شیطان ہے۔ مجھے اسی وقت جتنی بھی تکلیف تھی اور جتنی بھی اذیت سے دوچار تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول پر پکا ایمان تھا۔ میں نے اسے کہا، جاؤ اللہ کے دشمن، میں نے اسلام کی حالت میں زندگی گزاری ہے اور مسلمان ہو کر ہی مروں گا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ بولا، تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم یہودی یا نصرانی مر جاؤ، ورنہ میں تمہاری تکلیف بڑھا دوں گا اور تمہاری روح قبض کر دوں گا۔ میں نے کہا، موت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، جو بھی ہو میں اسلام کی حالت میں ہی مروں گا۔ اتنے میں اس نے اوپر دیکھا اور دیکھتے ہی بھاگ نکلا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے اسے ڈرایا ہو۔ اچانک میں عجیب قسم کے چہروں والے اور بڑے بڑے جسموں والے لوگ دیکھے۔ وہ آسمان کی طرف سے آئے اور کہا، السلام علیکم۔ میں نے وعلیکم السلام کہا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ ان کے پاس کفن تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میری زندگی ختم ہو گئی۔ ان میں سے ایک بہت بڑا فرشتہ میری طرف آیا اور کہا، اے نیک روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف لوٹ آ۔ یہ بات سن کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں نے کہا، اللہ کے فرشتے میں حاضر ہوں۔ اس نے میری روح کھینچ لی۔ مجھے اب ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نیند اور حقیقت کے درمیان ہوں۔ ایسا لگا کہ مجھے جسم سے آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے۔ میں نے نیچے دیکھا تو پتہ چلا کہ لوگ میرے جسم کے ارد گرد کھڑے ہیں اور انہوں نے میرے جسم کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ ان میں سے کسی نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر میں نے دو فرشتوں کو دیکھا کہ وہ مجھے وصول کر رہے ہیں اور مجھے کفن میں ڈال کر اوپر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے افق کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ مجھے بلندی سے بلندی کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ہم بادلوں کو چیرتے چلے گئے جیسے کہ میں ایک جہاز میں بیٹھا ہوں، یہاں تک کہ پوری زمین مجھے ایک گیند کی طرح نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان دو فرشتوں سے پوچھا، کیا اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا؟ انہوں نے کہا، اس کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، ہمیں صرف تمہاری روح لینے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور ہم صرف مسلمانوں پر مامور ہیں۔ ہمارے قریب سے کچھ اور فرشتے گزر گئے جن کے پاس ایک روح تھی اور اس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی زبردست خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ میں نے حیرانگی کے عالم میں فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یہ ایک فلسطینی کی روح ہے جسے یہودیوں نے تھوڑی دیر پہلے شہید کر دیا ہے جبکہ وہ اپنے دین اور وطن کی مدافعت کر رہا تھا۔ اس کا نام ابو احمد ہے۔ میں نے کہا، کاش میں شہید ہو کر مرتا۔ اس کے بعد کچھ اور فرشتے ہمارے قریب سے گزرے اور ان کے پاس ایک روح تھی جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ بتوں اور گائے کو پوجنے والا ایک ہندو ہے جسے تھوڑی دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا ہے۔ میں نے شکر ادا کیا کہ شکر اللہ میں کم از کم مسلمان مرا ہوں۔ میں نے کہا، میں نے آخرت کے سفر کے حوالے سے بہت پڑھا ہے لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں نے کبھی اس کا تصور نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، شکر کرو مسلمان مرے ہو، لیکن ابھی تمہارے سامنے سفر بہت لمبا ہے اور بے شمار مراحل ہیں۔ اس کے بعد ہم فرشتوں کے ایک بہت بڑے گروہ کے پاس سے گزر گئے اور ہم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میرے ساتھ والے دو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ ایک مسلمان ہے جو تھوڑی دیر پہلے حادثے کا شکار ہو گیا اور اللہ نے ہمیں اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا، مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کیونکہ یہ اچھے لوگ ہیں۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان کی حفاظت کرتے ہیں اور یہاں سے شیاطین پر شہاب پھینکتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا، ان سے بھی زیادہ عظیم فرشتے موجود ہیں۔ میں نے پوچھا، کون ہیں؟ وہ بولے، جبرائیل اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے، اور یہ سب مخلوق ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرتابی نہیں کیا کرتے۔ اس کے بعد ہم مزید اوپر چڑھتے گئے یہاں تک کہ آسمان دنیا پر پہنچ گئے۔ میں اس وقت ایک خوف اور کرب کے عالم میں تھا کہ نامعلوم
میرے ساتھ آگے کیا ہوگا؟ میں نے آسمان کو بہت بڑا پایا اور اس کے اندر دروازے تھے جو بند تھے، اور ان دروازوں پر فرشتے معمور تھے جن کے جسم بہت بڑے تھے۔ فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ان کے ساتھ میں نے بھی یہی الفاظ دہرائے۔ دوسرے فرشتوں نے جواباً کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور انہوں نے کہا رحمت کے فرشتوں اہلاً و سہلاً، ضرور یہ مسلمان ہی ہوگا۔ میرے ساتھ والے فرشتے نے کہا ہاں یہ مسلمان ہے۔ انہوں نے کہا تم اندر آ سکتے ہو، کیونکہ آسمان کے دروازے صرف مسلمانوں کے لیے ہی کھلتے ہیں۔ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ ہم اندر آ گئے تو بہت ساری عجیب چیزیں دیکھیں، پھر ہم آگے بڑھے اور اوپر چڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور بالآخر ساتواں آسمان پر جا پہنچے۔ یہ آسمان باقی تمام آسمانوں سے بہت بڑا نظر آیا، جیسے ایک بہت بڑا سمندر۔ فرشتے کہہ رہے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ مجھ پر ایک بہت بڑی ہیبت طاری ہوئی، سر نیچے کیا اور آنسو جاری ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں حکم صادر فرمایا میرے اس بندے کا عمل نام علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا، اسی میں ان کی واپسی ہوگی، اور ایک بار پھر اسی زمین سے انہیں اٹھاؤں گا۔ شدید روب، ہیبت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں نے کہا پروردگار تو پاک ہے، لیکن ہم نے تیری وہ بندگی نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی۔ فرشتے مجھے لے کر واپس زمین کی طرف روانہ ہوئے، اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے دوسرے فرشتوں کو سلام کرتے گئے۔ میں نے راستے میں ان سے پوچھا کیا میں اپنے جسم اور گھر والوں کے متعلق جان سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا اپنے جسم کو عنقریب تم دیکھ لو گے، لیکن جہاں تک تمہارے گھر والوں کا تعلق ہے ان کی نیکیاں تمہیں پہنچتی رہیں گی، لیکن تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے بعد وہ مجھے زمین پر لے آئے اور کہا اب تم اپنے جسم کے ساتھ رہو، ہمارا کام ختم ہو گیا، اب قبر میں تمہارے پاس دوسرے فرشتے آئیں گے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، کیا ہماری پھر کبھی ملاقات ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں قیامت کے دن، اور اس کے ساتھ ان پر ہیبت طاری ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا اگر تم اہل جنت میں سے نکلے تو ہم ساتھ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے پوچھا جو کچھ میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے کیا اس کے بعد بھی میرے لیے جنت جانے میں کوئی شک رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے جنت جانے کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تمہیں جو عزت و اکرام ملا وہ اس لیے کہ تم مسلمان مرے ہو، لیکن تمہیں اعمال کی پیشی اور میزان سے ضرور واسطہ پڑنا ہے۔ مجھے اپنے گناہ یاد آئے اور کہا کہ زور زور سے روؤں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے نیک گمان کرو، کیونکہ وہ کسی پر ظلم ہرگز نہیں کرتا۔ اس کے بعد انہوں نے سلام کیا اور بڑی تیزی سے اوپر کی طرف چلے گئے۔ میں نے اپنے جسم پر نظر دوڑائی، میری آنکھیں بند تھیں اور میرے ارد گرد میرے بھائی اور والد صاحب رو رہے تھے۔ اس کے بعد میرے جسم پر پانی ڈالا گیا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے۔ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ملتی تھی، اور جب میرے والد دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے تو ان کی یہ بات مجھے سکون اور راحت پہنچاتی۔ اس کے بعد میرے جسم کو سفید کفن میں لپٹا دیا گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا افسوس میں اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں ختم کرتا، کاش میں شہید مرتا، افسوس میں ایک گھڑی بھی اللہ کے ذکر یا نماز یا عبادت کے بغیر نہ گزارتا، کاش میں شب و روز اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا، افسوس ہائے افسوس۔ اتنے میں لوگوں نے میرا جسم اٹھایا، میں اپنے جسم کو دیکھ رہا ہوں لیکن نہ تو اس کے اندر جا سکتا ہوں اور نہ ہی اس سے دور ہو سکتا ہوں۔ ایک عجیب سی صورتحال سے دو چار تھا۔ مجھے جب اٹھایا گیا تو جو چیز میرے لیے اس وقت تکلیف دہ تھی وہ میرے گھر والوں کا رونا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اپنے ابا سے کہہ دوں ابا جان مہربانی کر کے رونا بند کر دیں، بلکہ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ کا رونا مجھے اذیت اور آپ کی دعا مجھے راحت عطا کرتی ہے۔ مجھے مسجد پہنچایا گیا اور وہاں اتار دیا گیا، اور میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں۔ مجھے شدید خواہش ہوئی کہ میں بھی ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤں۔ میں نے سوچا کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ کہ نیکیاں کما رہے ہیں، جبکہ میرا اعمال نامہ بند ہو گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ فرشتے کچھ لکھ رہے ہیں، مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگوں کی دعائیں لکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ امام اس رکعت کو مزید لمبا کر دے، کیونکہ لوگوں کی دعاؤں سے مجھے عجیب سی راحت اور سرور مل رہا تھا۔ پھر مجھے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا گیا۔
ایسے میں کچھ لوگ دیکھے جو دعائیں مانگ رہے تھے اور کچھ رو رہے تھے، اور میں حیران و پریشان تھا کہ نہ معلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے اپنے تمام گناہ اور غلطیاں یاد آئے، وہ غفلت کی گھڑیاں جو میں نے دنیا میں گزاری تھی، ایک ایک چیز سامنے آ رہی تھی۔ ایک شدید ہیبت کا عالم تھا جس میں گزر رہا تھا۔ الغرض قبرستان پہنچ کر مجھے اتارا گیا۔ اس وقت مختلف قسم کی آوازیں سننے میں آئی۔ کوئی کہہ رہا ہے جنازے کو راستہ دے دو، کوئی کہہ رہا ہے اسے اس طرف لے جاؤ۔ یا اللہ، میں نے کبھی اپنے بارے میں ایسی باتیں نہیں سوچی تھی۔ مجھے قبر میں روح اور جسم کے ساتھ اتارا گیا، لیکن انہیں صرف میرا جسم نظر آ رہا تھا، روح نہیں نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد لحد کو بند کرنا شروع کر دیا۔ میرا دل چاہا کہ چیخ چیخ کے کہہ دوں کہ مجھے یہاں نہ چھوڑیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں بول نہیں سکتا تھا۔ الغرض مٹی ڈالنی شروع ہوئی اور قبر میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں کی آوازیں بند ہوتی چلی گئیں، لیکن میں ان کے قدموں کی آوازیں سن رہا تھا۔ ان میں سے جو کوئی میرے لیے دعا کرتا تو اس سے مجھے سکون مل جاتا۔ اچانک قبر مجھ پر تنگ ہو گئی اور ایسے لگا کہ میرے پورے جسم کو ابھی کچل دے گی، اور قریب تھا کہ میں ایک چیخ نکال دوں، لیکن پھر دوبارہ اصلی حالت میں آ گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک طرف دیکھنے کی کوشش کی کہ اچانک دو ہیبت ناک قسم کے فرشتے نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں ایک بہت بڑا گرز تھا، اگر اسے پہاڑ کو ماریں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ان میں سے ایک نے مجھے کہا بیٹھ جاؤ، تو میں فوراً بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا من ربک۔ دوستو، ویڈیو طویل ہونے کی وجہ سے ہم ایک حصے کو یہیں پہ ختم کر رہے ہیں۔ اس سے آگے قبر میں کیا مراحل پیش آئے، سورہ ملک، قرض اور بہت سارے مراحل نے اس انسان کے ساتھ کیا کیا، یہ سب ہم کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں مکمل کر لیں، جو بہت جلد آل ان ون عدنان چینل پر اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔